अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल रमज़ान है। यूट्यूब पे मैंने पहले भी काम किया है, मतलब फेस अपना रिवील नहीं किया था मैंने, तो इस तरह मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन ये मेरी थर्ड या फोर्थ वीडियो होगी। आज की मेरी वीडियो जो है वो मैं बताता हूँ। मैं सबसे पहले, मेरा नाम आदिल रमज़ान है, जो मैंने पहले आपको बता दिया। और यूट्यूब का मैंने काम शुरू किया है तकरीबन आज से तकरीबन कोई 2 साल कह लें, पहले 2 साल पहले काम शुरू किया था। तो एक चैनल मैंने मोनेटाइज करवाया और उसे फिर मैंने सेल कर दिया। वो सही नहीं चल रहा था इतना। ये मेरा सेकंड चैनल है, बल्कि ऑफ पेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऑन पेज जिस पे मैंने अपना फेस रिवील किया, ये दूसरा चैनल है मेरा। तो ये मेरा चैनल इस्लामिक चैनल है। तो इस्लामिक चैनल के हवाले से मैं फिर आपको एक स्टोरी या ये कहिए कि हिस्ट्री जो हमारी है, मैं उसे बताऊंगा आपको। हिस्ट्री हमारी क्या है। हिस्ट्री में आपको एक कहानी बताऊंगा। हमारे सहाबी हैं हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी हज़रत वसल्लम की विलादत ने, जब हज़रत वसल्लम की ऐलान नबूवत के बाद 19 साल तक काफिर हैं हज़रत खालिद इब्न वलीद। इन 19 सालों में उन्हें मौत भी आ सकती थी, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदा रखा। तो अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी हैं हज़रत खालिद बिन वलीद ने, और किसी एक में भी शिकस्त नहीं खाई। हत्ता कि यहाँ के तक के काफिरों की तरफ से भी जो जंग लड़ी है वो भी जीती है इन्होंने। वो जो हज़रत जुबैर, वो दर्रा, हज़रत वसल्लम ने बोला था ना, हज़रत जुबैर उनके साथियों के ये दर्रा नहीं छोड़ना, वो लालच में आ गए, उन्होंने वो दर्रा छोड़ दिया। हज़रत जुबैर ने तो नहीं छोड़ा था, बाकी साथियों ने छोड़ दिया था। तो उसके क्या हुआ कि वो सामान लूटने लग गए। तो पीछे से हज़रत खालिद बिन वलीद आए और उन पर हमला कर दिया। तो वहाँ से फिर मुसलमान भाग गए। और हज़रत खालिद बिन वलीद के लिए बद्दुआ है हज़रत के इस ज़ुबान से ना, यानी कि इनकी ये जो हुई थी, यानी कि उस जंग में काफ़ी ज़्यादा लोग शहीद हुए। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद चेहरा जो है वो खून से भर गया। हज़रत वसल्लम की मुबारक ज़ुबान से निकल गया कि अल्लाह ऐसी कौम को हिदायत कैसे देगा जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया। तो फिर सूरत नाम में जहाँ अल्लाह ताला ने गिरफ्त की है ना मुसलमानों पे, कि सूरह बदर में तुमने ये गलतियाँ की, ग़ज़वा उहद में, तो सबसे पहली गिरफ्त रसूलुल्लाह की आई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है नबी, आपको तो कोई इख्तियार नहीं है, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे। और फिर उसे खुद हदायत मिल भी गई। एक अरब का पेगन उर्दू में कहते हैं बुत परस्त को, कि अल्लाह ताला ने एक अरब के पेगन को, बुत परस्त को उठाया और रोमन और पर्शियन अम्पायर पर दे मारा। बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी सर, बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। अपनी नबूवत में हज़रत अम्र इब्न आस और हज़रत खालिद इब्न वलीद दोनों ने इकट्ठे इस्लाम कबूल किया है सर। जब हज़रत खालिद ने इस्लाम कबूल किया तो वो जो काफिर थे उन्होंने ताने देने शुरू कर दिए कि इस शख्स ने वो दीन कबूल कर लिया है जिसकी टेक्स्ट बुक में इसके बाप के बारे में ऐसी आयत है, तो ये कैसे तालावत करेगा उन आयत की। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद हज़रत जुबैर के पास चले गए। हज़रत जुबैर भी यंग से सहाबी थे सर, ग़ुलाम थे। तो उन्हें जाके कहा कि मुझे कुरान सिखाओ। सर आप इमेजिन करें कि एक अरब का कबीला जो कि इतना मतलब कि अमीर हो, वो एक ग़ुलाम से कह रहा है कि मुझे कुरान सिखाओ। सर इस्लाम बड़े बड़ों की अक्ल तोड़ देता है सर। तो ये अरब के जो कुरैश ये कबीला था, ये तो ग़ुलामों को जूतियों के बराबर भी नहीं समझते थे।
انہوں نے کہا مجھے قرآن سکھاؤ، اور سب سے پہلے وہ آیات سکھاؤ جو میرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی۔ سر آپ امیجن کریں کہ ایک شخص کے والد کے بارے میں قرآن میں ایسی آیات ہوں کہ ہم من قریب اسے جہنم میں جھونکیں گے، وہاں نہ یہ مردوں میں ہوگا نہ یہ زندوں میں، اور ایسا کہنے والا اس کائنات کا مالک ہو جس کی بات کوئی ڈائیورٹ نہ کر سکتا ہو۔ تو حضرت خالہ کہتے ہیں مجھے وہی آیات سناؤ۔ حضرت جبیر نے سنائی، اور سر وہ اگر آپ فلم دیکھیں نا جو بنائی ہے ترکی والا نے رومن اور پرشین امپائر پر، انہوں نے اس میں یہ سین فلمایا ہے سر، وہ بندے کے آنسو نہیں رکتے۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ ایک بدو صحابی آئے، بدو پینڈو، انہوں نے کہا کہ اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر۔ آپ نے فرمایا میں انصاف کرنے والا نہیں تو اور کون ہے؟ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اتار دوں۔ آپ نے کہا نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی آگے الفاظ ہے کہ اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ کے الفاظ ہیں، سیف اللہ خالد ابن ولید کھڑے ہوئے۔ تو ایک اور حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ خالد ابن ولید کتنا نیک بندہ ہے اللہ کا، کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ سر جس زبان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نکلی، اسی زبان سے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ سر اسی طرح ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ سر آپ بھی کوشش کیا کریں، ہدایت کے راستے کی طرف چلیں آپ، اللہ خود بخود آپ کو آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ سر اللہ آپ کو ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر اور سر حضرت خالد بن ولید نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں سر، کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی، حتیٰ کہ جو کافروں کی طرف سے بھی لڑی ہے اس میں بھی شکست نہیں کھائی۔ اور ان کے الفاظ ہیں جو ان کی قبر پر ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اگر موت کا تعلق میدان جنگ سے ہے نا تو سب سے پہلے مجھے آتی۔ تو سر ایسے نہیں کہ جیسے آج کل کے جرنیل پیچھے ہو کے آگے سپاہی بھیج دیتے ہیں تو وہ لڑتے ہیں اور پیچھے یہ ہوتے ہیں، ایسے نہیں، صرف فرنٹ سے لیڈ کر کے۔ وہ کہتے تھے کہ میرے جسم پر کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں پر کسی چھری، نیزہ یا تلوار کا نشان نہ ہو، اگر موت میدان جنگ میں آتی تو مجھے آتی۔ آج میں بھی بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پر مر رہا ہوں۔ تو میں تمہیں سے اس کی صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ موت کا تعلق میدان جنگ سے نہیں، سر بہادر بنے، اپنے آپ کو بہادر بنائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ سر اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور سر ایسے ہی آپ کو بتاتے ایک حدیث یاد آ گئی کہ حضرت خالد بن ولید کو دف بہت پسند تھی۔ دف مطلب دف کو کیا بولیں گے، گو یا پھر سانڈا، جسے ہم اکثر اردو زبان میں بول دیتے ہیں، تو وہ بہت پسند تھی۔ آپ اگر آپ کو جاننا ہے تو نا آپ گوگل پہ جا کے لکھیں، یوٹیوب پہ دف، تو عربیوں کی بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے کھل کے آ جائیں گی۔ عربی بہت شوق سے کھاتے ہیں سر اسے، حضرت خالد بن ولید بھی بہت شوق سے کھاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت خالد بن ولید کے پاس، تو آپ دف کھا رہے تھے اور بڑے شوق سے کھا رہے تھے، تو رسول اللہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید کہتا ہے یا رسول اللہ آپ بھی کھائیں، انہوں نے کہا نہیں یہ میرے علاقے کی غذا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ
یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں پسند تو آپ اسے بولیں کہ یار یہ اچھی نہیں ہے، یہ نہیں صحیح. اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں بنائی ہیں سر، انسان کے کھانے کے لیے ہی بنائی ہیں نا، تو کوشش کیا کریں کہ ہر چیز کھا لیا کریں. تو حضرت خالد بن ولید کی یہ سٹوری تھی سر. اگر میں آپ کو بتانے لگ گیا ان کی جنگوں کے بارے میں تو سر یہ تو پھر مجھے تقریباً کوئی 10 گھنٹے لگ جائیں گے یہ باتیں کرتے کرتے. تو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کسی کو بھی ہدایت دے دیتا سر. آپ کوشش کریں آپ حق کے راستے پر رہیں. آپ اگر آپ سر حق کے راستے پر ہیں نا، آپ بے شک غیر مسلم بھی ہیں، اللہ آپ کو سیدھے راستے پر لا دیتا ہے سر. تو یہ آج کی چھوٹی سی سٹوری تھی سر، حضرت خالد ابن ولید حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انشاءاللہ اگلی پھر کسی سٹوری پر بات ہوگی. ہمارے بہت سے صحابی جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جبیر، حضرت عمر، حضرت ابو بکر. سر سٹوری بتانے لگوں گا تو اس طرح تو میں نے بولا نا کہ مجھے 10 سال لگ جائیں گے ان کی سٹوریاں بتاتے بتاتے. ابھی نام بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے ساتھ کہ آپ کو آہستہ آہستہ بتاتے رہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے لیے بھی دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلائے، اللہ آپ کو بھی سیدھے راستے پر چلائے، اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے سر، آمین. سٹوری تو بہت ساری ہیں سر، اگر بتاؤں گا تو تقریباً رات کیا دن کیا سب تقریباً 10 سال گزر جائیں گے مجھے آپ کی سٹوریاں بتاتے بتاتے. اگر میں شروع کروں گا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، مولا علی پہ اگر آ جاؤں گا تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں فی البدی سر. حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ بن جبیر، ابو ذر غفاری. سر سٹوری تو اتنی ساری ہیں کہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ کہ ہمارا یہ میرا فرسٹ، اگر بتائیے کہیے گا تو فرسٹ سٹوری سیشن ہے. تو انشاءاللہ اسلام کی ساری سٹوری انشاءاللہ آپ کو تک انشاءاللہ اللہ کے کرم سے پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ. تو آپ بھی مجھے سپورٹ کریے گا، میرے چینل کو مجھے سپورٹ کریے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تاکہ اب یہ ہماری جو سٹوری ہے وہ حضرت خالد ابن ولید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ متعلق ہے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسی کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہمارا فرسٹ ویڈیو سیشن تھا، سٹوری سیشن، یہ میں نے آپ کو بتایا. تو اپنا لازمی فیڈ بیک لازمی دیجیے گا اور دعاؤں میں لازمی شامل کیجیے گا مجھے، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے. اور مجھے سننے کے لیے بے حد شکریہ آپ کا.